बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। 20 सितंबर और हफ्ते का दिन, ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे, पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। आज बड़ा दंगल होना है, बल्कि आज एक नहीं, दो नहीं, 3 बड़े दंगल होने हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नवाज़ और जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब एंड कंपनी और उनके तरफदार और उनके वफादार आमने सामने होंगे। और मामला काफ़ी गंभीर है और दोनों फरीकैन ने भरपूर किस्म की तैयारियां की हुई हैं और बड़ा ही ज़बरदस्त शो होने जा रहा है। पहला कल एक रिहर्सल हुई और उस रिहर्सल में जिसे कहते हैं नेट प्रैक्टिस, उसमें तो एक ऐसा झगड़ा हुआ कि इसहाक डार साहब को तकरीब छोड़कर जाना पड़ा और वो काफ़ी झुंझलाहट का शिकार थे। 2-3 बातें आपके सामने पहले रखूं, उसके बाद मज़ीद इस खबर को खंगालेंगे क्योंकि इम्पॉर्टेंट मामलात हैं। और मामला है लंदन प्लान का, और ये लंदन प्लान इस दफ़ा का ज़रा थोड़ा सा टेढ़ा है। सबसे पहली बात तो ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन में पाए जाते हैं और उनकी काबीना के अहम तरीन अरकान, जिसे किचन कैबिनेट कहते हैं, वो भी लंदन में मौजूद है। नवाज शरीफ साहब ऑलरेडी पहले ही आ चुके हैं, वो कभी लंदन होते हैं और कभी जनेवा। जबकि तीसरी जो है मामला आसिम मुनीर साहब, वो भी तमाम काम छोड़कर बजरिया वाया सऊदी अरब, और सऊदी अरब से वो भी बरतानिया पहुंच चुके हैं और वो भी लंदन में हैं। अब यहाँ पे जो एक बड़ा टाकरा आज होना है, एक छोटा टाकरा कल हो चुका। नवाज शरीफ साहब के आमद पे शाहजान ने जो इस्तकबाल किया वो हम सब के सामने है और वो उनका पीछा कर रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब आज जो बड़ा दंगल होना है वो है जनाब लंदन में। 2 इवेंट हैं, पहला लंदन हाई कमीशन के सामने और दूसरा उस होटल के सामने जहाँ पे शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने एक तकरीब का एहतमाम किया हुआ है और दावतनामे तकसीम कर दिए गए हैं। और दावतनामों के बाद यूरोप से, स्पेन से, इटली से, फ्रांस से और ब्रसल से 4-4, 2-2, 6-6, 5-5 आदमी जो हैं वो आ रहे हैं, रहनुमा आ रहे हैं। ख़ास तौर पे इनका ताल्लुक़ नून लीग से है और एक बड़े जांच पड़ताल के पास की जा रही है, सिक्रूटनी की जा रही है और हर फर्द को चेक किया जा रहा है ताकि हाल के अंदर, होटल के अंदर जो तकरीब है अंजमन सताइश बाहमी का इजलास, उस पे किसी किस्म का कोई बदमज़गी ना हो। तो जो दावतनामे तकसीम किए गए हैं उसके साथ एक हिदायतनामा भी तकसीम किया गया है। उस पर सुर्ख निशान है और सुर्ख तहरीर है और उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी पार्टिसिपेंट जो है वो शहबाज शरीफ साहब की जो तकरीर सुनने आएगा और खाना खाने आएगा, उसमें किसी किस्म का कोई भी मोबाइल फ़ोन, कोई कैमरा, कोई छड़ी, कोई इस तरह की कोई चीज़ भी अपने साथ नहीं लाएगा और उसे खाली हाथ अंदर जाना पड़ेगा। और जिसके पास इनविटेशन नहीं है, जिसके पास कार्ड नहीं होगा, वो अंदर नहीं जा सकेगा। लिहाजा ये एक इनविटेशन जो है वो तकसीम किया गया है और ये तकसीम किया गया है जी OPF की तरफ से। और OPF जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इदारा है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी मिनिस्ट्री के अंदर आता है। इसका बुनियादी काम है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वेलफेयर के लिए काम करना, समंदर पार पाकिस्तानी जितने भी हैं। लेकिन और इसका बजट है 6 अरब रुपया। लेकिन इस वक्त वो सारे का सारा जो है वो फोरम जो है वो सारे का सारा फोरम इस्तेमाल किया जा रहा है इस जाली सरकार के लिए और इलेक्शन चोर सरकार के लिए। और इलेक्शन चोर और जाली सरकार कौन कह रहा है? वो कॉमनवेल्थ की इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट बता रही है। लिहाजा अब इसमें कोई शुबा नहीं रहा। तो आगे बढ़ते हैं। जो ये तकरीब है उस तकरीब में जनरल आसिम मुनीर साहब का भी जो है वो मौजूद है कि उन्होंने भी इस तकरीब में शिरकत करनी है। सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ UK ने एक बड़े एहतजाज का प्लान किया हुआ है और बरतानिया के मुख्तलिफ़ शहरों से बसें, कारें, जीपें, यानी कि काफ़ी लोग बड़ी तादाद में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो इस होटल के सामने जहाँ पे ये तकरीब है वहाँ पे उन्होंने एहतजाज करना है और एहतजाज करना है भरपूर तरीके से।
اور وہ بھی اوورسیز پاکستانی جن کے پاکستان میں موجود عزیز و اقارب رشتہ داروں کو مقدمات میں، جھوٹے مقدمات میں دھرا گیا اور ان کو ہراس کیا جا رہا ہے، ان کے عزیز و اقارب بھی آج اس تقریب میں، اس احتجاج میں شریک ہوں گے باقاعدہ طور پہ، اور اس کی اجازت اور آگاہ کر دیا گیا ہے لندن انتظامیہ کو۔ تو پہلا جو احتجاج ہے وہ ہے جناب ایکسٹینشن کے خلاف، جو ایک ہے وہ ایکسٹینشن کے خلاف احتجاج ہے جناب، یہ میرے سامنے موجود ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ فاشسٹ رجیم عاصم منیر سے خلاف یہ احتجاج کیا جائے گا۔ 20 ستمبر کو ہفتے کا دن یعنی کہ آج 3 بجے یہ احتجاج ہوگا، اور آگے یہ اس کا جو ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے، اس کا ہائی کمیشن آف پاکستان لندن کے سامنے یہ احتجاج ہے، اور یہ مشن نور جو ہے اس کے تحت ہے۔ اور مشن نور کیا ہے؟ آج اذانیں دی جائیں گی اور پوری دنیا میں اوورسیز پاکستانی بھی اور پاکستانی بھی، پاکستان کے اندر بھی اور باہر بھی اذانیں دیں گے اس ظالم الیکشن چور جعلی نظام سے نجات کے لیے۔ اللہ سے رجوع کریں گے، اللہ سے دعا کریں گے اور اللہ کو پکاریں گے، اللہ کی مدد طلب کریں گے۔ لہذا اس معاملے کو رکوانے کے لیے رات گئے عمران ریاض صاحب نے بھی خبر دی ہے کہ رات گئے علماء کرام سے رابطہ کیا گیا اور ان سے کوشش کی گئی ایک فتویٰ اور ایک سٹیٹمنٹ جاری کروانے کی، کہ کوئی ایسا سٹیٹمنٹ، ایسا فتویٰ جاری کر دیا جائے کہ جناب یہ اذان دینا اور اس طریقے سے احتجاج کرنا درست نہیں ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کون کون سے جو علماء حضرات ہیں وہ اس ورغلانے میں آتے ہیں اور ایک اپنے آپ کو استعمال کے لیے ٹیشو پیپر کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ پہلا ہے جی، ہائی کمیشن آف پاکستان لندن کے سامنے یہ احتجاج ہے، اور اس میں آگے نام بھی دیے ہوئے ہیں جن کی طرف سے یہ احتجاج کیا جا رہا ہے۔ ملک عمران خلیل صاحب ہیں، انعام الحق صاحب ہیں، معاذ ملک صاحب ہیں اور فہیم صاحب ہیں۔ یہ ان صاحب کی طرف سے یہ ایک کیا گیا جی احتجاج کا سلسلہ۔ اور اس کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف سے ہٹ کر سوشل میڈیا کے جو نوجوان ہیں وہ بھی آج اس کو پروموٹ کر رہے ہیں اور وہ اس کمپین کو آگے بڑھا رہے ہیں، مشن نور یعنی کہ اذان دے کر اللہ سے مدد کی دعا اور درخواست کرنا۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ جب بھی مشکل وقت آتا ہے تو اذانیں دی جاتی ہیں، کوئی آفت آتی ہے، کوئی عذاب آتا ہے، یا ایون یہاں کے تک کہ میں نے خود دیکھا ہے اپنے بچپن میں جب تحریک چل رہی تھی ذوالفقار علی بھٹو کی الیکشن دھاندلی کے خلاف، قومی اتحاد تحریک چل رہی تھی نظام مصطفیٰ، اس میں بھی جو اس وقت کی اپوزیشن ہے، سیاسی کارکن ہیں، سیاسی رہنما ہیں، وہ اذانیں دیتے تھے اور اذانیں دے کر اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے بھی پیش کرتے تھے اور ان کو گرفتار کیا جاتا تھا، اور اپنے وہ خود رضاکارانہ طور پہ جیل بھرو تحریک شروع کی تھی، اور اس جیل بھرو تحریک میں انہوں نے اپنے آپ کو گرفتاریوں کے لیے پیش کیا تھا اور اذانیں دے کر۔ تو اذان آپ کو معلوم ہے کیا ہے، اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی بیان کرنا ہے اور شہادت دینی ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاۃ یعنی کہ نماز کی طرف آئیں، حی علی الفلاح فلاح کی طرف آئیں، اور اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ تو اللہ کی کبریائی ہے اور اللہ کی وحدانیت بیان کرنی ہے اور شہادت دینی ہے، گواہی دینی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کی شہادت دینی ہے، اور اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ تو اس لیے جی یہ سارا کچھ کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے۔ تو اس کے بعد دوسرا جو احتجاج ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے دوسرا احتجاج، اور 2 احتجاج آج انہوں نے کیے ہوئے ہیں، اور وہ ہے عمران خان کے ہم سب عمران خان ہیں، یہ سلوگن ہے، ایکسٹینشن نامنظور یہ سلوگن ہے، اور یہ اس ہوٹل کے سامنے جو ہے وہ تقریب رکھی ہوئی ہے، میریٹ ہوٹل ہے، اس کے سامنے یہ احتجاج رکھا ہوا ہے 20 ستمبر کو شام 5 بجے، 3 بجے لندن ہائی کمیشن کے سامنے، 5 بجے احتجاج ہوگا میریٹ ہوٹل کے سامنے۔ اور یہ سارا کچھ اشتہار سارا دیا ہوا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ امپورٹنٹ اپڈیٹ کے نام سے انہوں نے ٹویٹ بھی کیا
کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی آفیشیل ویب سائٹ سے، اور یہ اس طریقے سے 2 ایونٹ ہیں. ایک یہ تو ہو گیا صرف لندن کی حد تک، اور دوسرا پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی بستے ہیں وہ آج مشن نور کے تحت احتجاج کریں گے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے. یہ تو ہو گیا جناب سلسلہ. اب آتے ہیں اس احتجاج کو رکوانے کے لیے بھرپور کوششیں کی گئیں لندن والے احتجاج کو رکوانے کے لیے، لیکن جو ہمارے پاس اطلاعات موجود ہیں اور ہم تک جو خبریں پہنچی ہیں یہ احتجاج رکنے والا نہیں ہے. اب ایک اور بات سوچی جا رہی ہے، اور وہ یہ سوچی جا رہی ہے کہ اس میں جنرل عاصم منیر صاحب کو اب شریک ہونا چاہیے یا نہیں، کیونکہ یہ برسلز کی طرح کا نہیں ہوگا کہ وہاں پہ آپ احتجاج نہیں کر سکیں گے اور اس سے پہلے کوئی مقدمات درج کروا کے آپ دبا لے سکیں گے. یہ ذرا معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے. برطانیہ ہے، لندن ہے، اور جو مجھ تک خبریں پہنچی ہیں وہ برطانیہ کے مختلف شہروں سے، برمنگھم سے، آکسفورڈ سے، لوٹن سے، مانچسٹر سے، اور اس طریقے سے گلاسکو سے، مختلف شہروں سے، بریڈ فورڈ سے، اور کوئی نام رہنا کیمبرج سے، اور بہت سارے علاقے ہیں. یہاں سے باقاعدہ طور پہ بسوں پہ اور اپنی ٹرانسپورٹ ارینج کی ہوئی ہے، اس پہ یہ احتجاج ہو رہا ہے. پھر عمران خان صاحب کے بہت سارے جو ماسک ہیں وہ پہنچے ہوئے ہیں، وہ پہن کے احتجاج کیا جائے گا، اور جنرل عاصم منیر صاحب کی ایکسٹینشن کے خلاف اور اس جعلی سرکار کے خلاف اور اس جعلی سرکار سے نجات کے لیے یہ سلوگن بلند کیا جائے گا، اور عمران خان کی رہائی کے لیے. یہ بہت ہی جو ہے اس وقت مصیبت بنی ہوئی ہے. دوسری جانب کوشش کی گئی کہ اس کو کم سے کم کیا جائے، لیکن بات نہیں بن سکی. اور اب ایک اور تجویز زیر غور ہے، اور ایک اطلاع کے مطابق کہ اس میں جنرل عاصم منیر صاحب کو نہ بھیجا جائے، اور جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ اس میں شریک نہ ہوں، کیونکہ کوئی بدمزگی ہو سکتی ہے، کوئی مس بہیو ہو سکتا ہے، کوئی انڈے ونڈے کا سلسلہ ہو سکتا ہے، اور اس طریقے سے کچھ نہ کچھ جو ہوتا ہے جی احتجاج کے جمہوری حقوق ہیں. اور جیسے پچھلے دنوں چاہت فتح علی خان کے ساتھ ہوا، اور وہ ایک افسوسناک واقعہ ان کے ساتھ ہوا، اس لیے یہ سب کچھ ہو چکا. اب آتے ہیں جی اگلی خبر اس سے آگے، کیونکہ حالات جو ہیں وہ کافی خراب ہیں، گمبھیر ہیں. اور معاملہ یہ ہے کہ اس ساری صورتحال میں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. پاکستان میں جی یہ ہو رہا ہے کہ وہاں پہ بھی معاملات بڑے گڑبڑ ہوئے ہیں، اور اس کے پیچھے جو مسئلہ ہے وہ ہے جنرل عاصم منیر صاحب کی ایکسٹینشن کا. اور اس میں آنریبل ججز کو لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب سے ابتدا کی گئی ہے، ان کو سسپینڈ کیا گیا ہے. کل احتجاج ہوا، اور اس میں زبردستی جو ہیں وکلا، جو سرکاری وکلا ہیں اور عہدیداران ہیں، ان کی باقاعدہ طور پہ ویڈیوز موجود ہیں، اور جو ہمارے دوست وہاں پہ فیلڈ میں موجود ہیں وہ بھی جو رپورٹ کر رہے ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ سارے کا سارا ایک فراڈ ایک کیا گیا، ایک سٹیج تیار کیا گیا ان وکلا کے خلاف جو کہ رول آف لاء کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے، آزاد عدلیہ کے لیے اپنی جد و جہد کر رہے تھے، کل احتجاج کر رہے تھے. اور اس میں واجد گیلانی صاحب جو کہ صدر ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے پینل میں آ کے وہ جیتے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی وفاداریاں تبدیل کر لیں مبینہ طور پر. تو ایک کل احتجاج ہوا، اور احتجاج کے بعد پھر ایف آئی آر درج کروا دی گئی، اور ایف آئی آر بھی 70 وکلا کے خلاف، اور دہشت گردی کی دفعات شامل کر دی گئی، فوج کے خلاف نعرہ بازی شامل کر لی گئی، جبکہ ایسا کچھ تھا نہیں. کیونکہ نادر بلوچ صاحب لکھتے ہیں کہ میں اس احتجاج کے وقت موجود تھا، ایک لمحے کی ویڈیو میرے پاس محفوظ ہے. صلح جوئی کی خاطر ایڈوکیٹ ایمان مزاری نے یہ نعرہ لگایا، قدم بڑھاؤ واجد گیلانی، ہم تمہارے ساتھ ہیں. جبکہ ایڈوکیٹ ہادی علی چٹھا نے نعرہ بلند کیا کہ واجد گیلانی زندہ باد. یہی نعرے اصل صورتحال کی عکاسی کرتے ہیں، اور انہیں دہشت گردی سے تعبیر کرنا درست نہیں ہے.
दूसरी तरफ एडवोकेट इंतजार पंचोता ने पूरे एहतजाज के दौरान कोई गैर जिम्मेदाराना लफ्ज़ अदा नहीं किया, बल्कि वाजिद गिलानी से सिर्फ इतना कहा कि आप क़यादत करें, हम साथ हैं। ताहम वाजिद गिलानी ने कमाल ये किया कि मुकदमे में न सिर्फ चाकू और छुरी लाने जैसे इल्ज़ामात शामिल किए, बल्कि पाक फ़ौज मुखालिफ नारों को भी खुद ही घड़ लिया। आगे फिर उसकी वीडियो भी मौजूद है और फुटेज भी मौजूद है, और वो मैंने भी सुनी है और उसमें ऐसा है नहीं। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि 70 आदमियों के ख़िलाफ़ 70 वकला के ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमा दर्ज कर दिया गया, और ये मेरे सामने FIR पड़ी है, और ये काम किया वाजिद गिलानी साहब ने। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर ने खुद वकला के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज करवा लिए। तो इसलिए ये आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी जबकि दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 ऑनरेबल जजेस जो हैं वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और वहां पे उन्होंने पिटीशन फाइल की और उन्होंने वाज़ेह तौर पर इंसाफ के हसूल के लिए किया है। और जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो कि इम्पोर्टेड सरकार हैं और उनको ख़ास मकसद के लिए लाया गया, और उन्हें वो इस वक्त कंट्रोल कर रहे हैं तमाम के तमाम मुकदमात को और हाई कोर्ट को, और कोई अच्छा केस, कोई भी जो रिलीफ मिलने वाला है इंसानी हकूक़ के हवाले से, या सियासी कारकुनान या सियासी रहनुमाओं के मुकदमात बशमूल इमरान खान, और उनको वो रेगुलेट कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। तो कल 5 ऑनरेबल जजेस ने रुजू किया चीफ जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब, क्योंकि चीफ जस्टिस वो आइनी तौर पर वही चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस बाबर सत्तार साहब, जस्टिस समन रफत इम्तियाज़ साहिबा, जस्टिस तारक जहांगीरी साहब और जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक साहब ने सरफराज डोगर चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़, जो कि डिफेक्टो और गैर आइनी गैर कानूनी तरमीम के नतीजे में गैर आइनी चीफ जस्टिस हैं, और चीफ जस्टिस जजों के अदालती इख्तियारात ख़त्म नहीं कर सकते, चलते मुकदमा दूसरे बेंचेस को मुंतकिल नहीं कर सकते, और दस्तियाब जजेस को रोस्टर से भी नहीं निकाल सकते। 3 फरवरी और 15 जुलाई के नोटिफिकेशन और इंतज़ामिया कमेटी के इक़दाम को कलअदम करार दिया जाए, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हालिया रूल्स भी गैर कानूनी करार दिए जाएं, ये सुप्रीम कोर्ट से रजू किया है। तो ये सिचुएशन इस वक्त चल रही है। बाकी खबरें इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। फ़िल वक्त इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।